اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ کو جو شہرت ملی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پروفیسر ہونے کی وجہ سے ملی ہے یا اسپورٹس مین ہونے کی وجہ سے ملی ہے؟ نہیں، الحمدللہ میں اگرچہ اسپورٹس مین بھی ہوں، اور اس وقت میں دو فیلڈ میں ہوں، یعنی ایک وقت میں ایجوکیشنسٹ بھی ہوں۔ میں تاریخ اور پاکستان اسٹڈیز کا ٹیچر ہوں، یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں۔ میں نے کالج میں بھی تقریباً 20 سال پڑھایا ہے، ہندوستان یونیورسٹی کوئٹہ میں بھی پڑھایا ہے، ایس سی کالج، ڈیر نواب کالج، انسان آباد کالج میں بھی پڑھایا ہے، اور اب پچھلے 12 سال سے اسلامی بہاولپور کے شعبہ تاریخ مطالعہ پاکستان اور مطالعہ پاکستان سے منسلک ہوں۔ میں اسپورٹس مین بھی ہوں، یقیناً جیسے کہ آپ نے بتایا، میں نے بہاولپور ڈویژن سینٹر 19 کرکٹ کھیلی، گریڈ 2 کرکٹ کھیلی، ایس سی کالج اور اسلامی یونیورسٹی بہاولپور اور اسلامی یونیورسٹی کی ٹیموں کو ریپرزینٹ کیا انٹر یونیورسٹی میں، اور اسلامی یونیورسٹی کی کپتانی کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ بیسیکلی میں آل راؤنڈر تھا، مگر اگر دونوں شعبوں میں سے کسی ایک شعبے کا انتخاب کرنا پڑے، آئی ول پریفر ٹو بی این ایجوکیشنسٹ۔ اگرچہ میں کرکٹر بھی اچھا تھا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی 22 کروڑ آبادی میں سے ہر آدمی اس لیول کا اسپورٹس مین یا کرکٹر ہو کہ وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرے۔ میں اگرچہ اس لیول کی کرکٹ نہیں کھیل سکا، لیکن مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے۔ اس دور میں بڑا کمپٹیشن تھا، اور ہمارے دور کے کرکٹ اور آج کے کرکٹ میں بہت فرق ہے۔ اس وقت کوالٹی کرکٹ تھی، اب کوانٹٹی کرکٹ ہے۔ جتنی میں نے کرکٹ کھیلی ہے، میں شاید اس سے بھی زیادہ بہتر کھیل سکتا تھا اگر میں موجودہ دور میں پیدا ہوتا، کیونکہ اب کرکٹ زیادہ ہے اور مواقع زیادہ مل جاتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے مثال دی کہ اب کوالٹی کم اور کوانٹٹی زیادہ ہے، ہمارے دور میں کوالٹی زیادہ تھی، اور اس شوق کو میں نے ساتھ جاری رکھا۔ میں نے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور جوائن کرنے سے پہلے 2001 میں جب میں ایس سی کالج میں تھا، میں نے ایگزام دیا تھا امپائرنگ کا۔ اسی کرائٹیریا کنڈیشن میں پوری کرتا تھا کہ جی انڈر 19 گریڈ 2 کرکٹ کھیلی ہو، اور ایج جو ہے وہ 40 سے کم ہو، اور کوالیفکیشن منیمم جو ہے وہ بی ہو، تو میری تو ہر چیز اس سے زیادہ تھی۔ تو الحمدللہ پھر میں نے وہ اپلائی کیا، ہمارے کلاسز ہوئی پی سی بی ہیڈ کوارٹر قذافی اسٹیڈیم میں۔ ہمیں مرحوم خالد عزیز صاحب نے، محبوب شاہ صاحب نے، خضر ایاز صاحب نے، تینوں ٹیسٹ امپائر ہیں پاکستان کے بڑے نام، انہوں نے ہمارا پھر پڑھانے کے بعد ایگزام لیا، پھر ہمارا وائوا کورس ہوا۔ اور میں اپنے سامعین کو یہ بتاتا چلوں کہ میری خوش قسمتی کہ میں نے اس امپائرنگ ایگزام میں ٹاپ کیا۔ میرے 95 مارکس ریٹرن میں اور 92 مارکس وائوا کورس میں تھے، اور 10 امپائر پورے پاکستان سے انہوں نے سلیکٹ کیے تھے، جن میں سے نمبر 1 میں تھا۔ اور اس طرح پھر میں نے ایک اور کیریئر کا آغاز کیا، وہ تھا پی سی بی سے امپائرنگ کرنا۔ میں نے پی سی بی سے انڈر 19 گریڈ 1 گریڈ 2 فرسٹ کلاس، اور اس کے علاوہ T20 نیشنل ون ڈے سارے ہی میچز کھلائے، اور مجھے 2007 میں کراچی میں پاکستان اور بنگلہ دیش کی جونیئر ٹیم انڈر 19 ٹیموں کے درمیان ایک جونیئر انٹرنیشنل میچ کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ میری خوش قسمتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسی شوق کو میں نے اپنی یونیورسٹی میں بھی یوٹیلائز کیا۔ اور میں یونیورسٹی کا پچھلے اس وقت جب میں ایس سی کالج میں تھا، میں ایس سی کالج کی ٹیم کا انچارج تھا۔ جب میں یونیورسٹی میں گیا تو یونیورسٹی کی ٹیم کا میں پریزیڈنٹ ہوں۔ انٹر یونیورسٹی میں ٹیم لے کے جاتا ہوں بطور مینیجر اور کوچ، اور میری کوچنگ اسلامی یونیورسٹی میں 1-2 چیمپئن شپ جیتی بھی ہے، اور 2-3 دفعہ رنرز اپ بھی ہے۔ ہمارے پاس ایک کالر موجود ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ ہاں جام اسلم صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب سے کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ وعلیکم السلام۔ جی اسلم فیاض، آپ تو خود ماشاءاللہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہو کہ یہ ٹھیک ہے۔ ریاست بہاولپور میں نے جیسے کہ پہلے بتایا کہ یہ جو سقوط بغداد کے بعد عباسی وہاں سے جب مائیگریٹ ہوئے، تو ان میں سے کچھ عباسی مصر آئے، اور کچھ مصر سے پھر سندھ آئے، اور پھر سندھ سے داؤد پوترا اور کلہوڑا، اور ان میں سے داؤد پوترا عباسی جو ہیں وہ بہاولپور۔ اس کا جو میں نے اس کی تاریخ بتائی ہے کہ مخادی میں اچ گیلانی اور بخاری یہ مذہبی سیادت کی بنا پر، کیونکہ عباسیوں کا بیسیکلی تعلق خاندان حضرت عباس سے جا کے ملتا ہے، تو اس لیے وہ ان کو بڑی رسپیکٹ دیتے تھے۔ تو ان کی ریکمنڈیشن پر نواب حیات اللہ خان ترین نے، جو ملتان کے نواب تھے، ان کو 1727 میں چودھری کا علاقہ، اس کا موجودہ نام لیاقت پور ہے، وہ تفویض کیا تھا، اور یہاں سے 1727 سے ریاست بہاولپور کی ابتدا ہوئی، اور 12 نواب بہاولپور ریاست میں گزرے ہیں، جن میں سے 5 کا ٹائٹل صادق اور 5 کا ٹائٹل بہاول تھا۔ 2 نواب تیسرے اور 8ویں نواب کے ٹائٹل نہیں تھے۔
اور باقی جو 10 نواب ہیں ان کے رپیٹ ہوئے نام، پہلے نواب صادق محمد خان اول تھے، پھر اس طرح بہاول خان اول، اس طرح کرتے کرتے آخری نواب جو تھے وہ صادق محمد خان خامس تھے۔ ریاست بہاولپور کو ہم 2 ادوار میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا دور 1727 سے 1866 تک قبل از مداخلت انگریز سرکار، اور دوسرا دور 1866 سے 1947 تک بعد از مداخلت انگریز سرکار۔ یعنی پہلے دور میں یہ پیورلی ایک شخصی حکومت تھی، اور شخصی حکومت تھی، اور اس میں چونکہ بادشاہ تھی، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اس کا بیٹا، اس کے بعد اس کا بیٹا بنتا تھا۔ نارملی بڑی بیوی، پہلی بیوی کا بڑا بیٹا وڈ بی نواب یا کراؤن پرنس ہوتا تھا۔ تو یہ سلسلہ اس طرح رہا، اور وہ دور کوئی خوشحالی کا دور نہیں تھا۔ لیکن جو دوسرا دور ہے 1846 کا دور، وہ ریاست کا خوشحالی کا دور ہے۔ اس دور میں بڑی ترقی ہوئی، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ واقعی بہاولپور ایک ویلفیئر اسٹیٹ تھی، ایک فلاحی ریاست تھی جب انگریزوں کا عمل دخل ہوا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بہاول خان، نواب صادق محمد خان رابع، انہیں صوبہ صادق بھی کہا جاتا ہے، جن کے نام پر ایس سی کالج بہاولپور 1886 میں بنا، اور نواب بہاول خان خامس، جن کے نام پر بہاول وکٹوریہ ہاسپٹل 1906 میں بنے، اور نواب صادق محمد خان خامس جو آخری نواب ہیں اسٹیٹ کے۔ یہ جو 3 نواب ہیں، جب ان کی باری آئی، یہ آخری 3 نواب 1866 سے آنورڈ ان کا دور ہے، تو یہ کم سن تھے۔ تو وہ جب کم سن تھے تو وڈ بھی نواب اگر 3 یا 4 سال کا ہے تو وہ تو نواب نہیں بن سکتا۔ تو فار دا ٹائم بینگ ان کی ماں نے ریکویسٹ کی انگریزوں سے کہ آپ اس وقت اقتدار سنبھال لیں جب تک کہ میرا بیٹا جوان نہیں ہو جاتا اور اقتدار نہیں سنبھالتا۔ تو اس سے ہم کہتے ہیں کم سنی کی حکومت یا کونسل آف ایجنسی کی حکومت۔ تو پہلی 2 کونسل آف ایجنسی کی اور تیسری کونسل آف ریجنسی کی حکومت بنی تھی۔ اس طرح ان دور میں انگریزوں کا مدخل بھی ہو گیا، تو ریاست نے بڑی ترقی کی، اور خاص طور پر نواب صادق محمد خان خامس کے دور میں، جس میں ریاست بہت زیادہ ترقی کر گئی۔ جامعہ عباسیہ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور جسے کہتے ہیں وہ بنی، صادق ریڈنگ لائبریری جسے سینٹرل لائبریری کہتے ہیں وہ بنی، اسی طرح صادق پبلک اسکول بنا، اسی طرح ایس سی کالج تو پہلے بن گیا تھا لیکن اس کی کلاسز ماسٹر لیول پہ بھی شروع ہو گئی۔ اسی طرح بہاول ہاسپٹل پہلے بن چکا تھا لیکن اس کو مزید اس کی جو ایکسٹینشن ان کے دور میں ہوئی۔ ڈنگ اسٹیڈیم بنا۔ تو اسی طرح بہاول نگر اور رحیم جا خان میں کالجز بنے، اسکول بنے مختلف، اور اس کے علاوہ نرسنگ اسکول بنا۔ تو پورا ریاست کا ایک ایس وی پی ستلج ویلی پروجیکٹ نواب صاحب کا بہت بڑا کارنامہ ہے 1922 سے 1933 تک، جس پر ہیڈ پنجاب، ہیڈ سلمان کی اور ہیڈ اسلام بنے، اور بہاولپور ریاست ایک خوشحال ریاست بنی، زراعت ترقی کرنے لگی یہاں پر۔ جی اسلم صاحب، جی میں اس کا جواب آپ کو بریک کے بعد دوں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اسلم صاحب، بہت شکریہ۔